ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنوں میں سے کچھ وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا، ان میں سے کچھ اپنے عہد میں وہ پورے اترے ہیں اور ان میں سے کچھ عہد کو پورا کرنے کے لیے انتظار میں ہیں، اور جو انہوں نے ارادہ کیا ہے اس میں وہ تبدیلی نہیں کرنے والے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کی ذات کے لیے کہ جس رب العالمین نے اس گیا گزرے دور میں ہمیں اپنے باب برکت گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے حد و بے شمار لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیغمبر آخر الزمان سید المرسلین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ آمنہ کے لال کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے رحمت و بخشش کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام اور بزرگان دین کے لیے۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا برکتوں سے بڑا یہ
ماہ رمضان بڑی جلدی سے گزر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جس طرح رمضان ہماری زندگی سے بہت تیز گزرتا جا رہا ہے، اسی طرح ہماری زندگی جتنی اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھی ہے وہ بھی بڑی تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے رمضان سے لے کے اب تک کتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ ہی سحری افطاری کرنے والے، ہمارے ساتھ دینی مسئلوں کے اوپر ایک دوسرے سے نصیحت کرنے والے، لینے والے، آج ہمارے پاس وہ موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک دن ہمارا بھی آنا ہے، ہم نے بھی اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ نظام چلتا رہے گا، دنیا کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ تا قیامت چلے گا۔ یہ مت سمجھنا میں نہیں ہوں گا کاروبار نہیں چلے گا، میں نہیں ہوں گا فیکٹری بند ہو جائے گی، کارخانہ بند ہو جائے گا۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ اندازہ لگائیں کب کی دنیا بنی ہے اور آج نظام بہتر سے بہتر دنیا کا چل رہا ہے۔ ہماری طرح کے جو کہنے والے تھے وہ قبروں میں جا چکے ہیں۔ آج کسی کو کہیں نا کہ یار ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، نماز پڑھا کریں، کہتا ہے کل سے شروع کروں گا۔ میرے بھائی، جو کل کہنے والے تھے آج قبروں میں جا چکے ہیں، ان کی کل نہیں آئی۔ اس لیے دین کا مسئلہ، اسلام کا مسئلہ آپ کے پاس پہلے نہیں پہنچا تھا، آج پہنچا ہے۔ آج ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہے، عہد کرنا ہے، اے اللہ پچھلی زندگی جو گزار دی ہے غلطیوں کے اندر، کوتاہیوں کے اندر، نافرمانیوں کے اوپر، اے اللہ معاف کر دینا۔ آج سے میرا اے اللہ تیرے سے وعدہ ہے کہ میں اپنی زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزاروں گا۔ ماہ رمضان، اس کے اندر جس طرح تعلق نماز کا ہے، جس طرح تعلق روزے کا ہے، جس طرح تعلق عمرہ کرنے کی جو سعادت ہے، فضیلت ہے، اور جس طرح ماہ رمضان میں زکوٰۃ کا تعلق ہے، میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح رمضان کا تعلق جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑا مضبوط ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں ہے۔ دیکھیں آج 16 رمضان المبارک ہے، کل کا روزہ 17 کا روزہ ہوگا، اور آپ جانتے ہوں گے کہ سن 2 ہجری کے اندر روزے فرض ہوئے ہیں، اور اسی سن 2 ہجری کے اندر رمضان المبارک کے اندر 17 رمضان ہے۔ حق اور باطل کے درمیان ایک بہت بڑا معرکہ ہوا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا ہے کہ آج کا دن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن ہے۔ کل 17 رمضان ہے، آج سے 1445 سال پہلے معرکہ بدر لڑا گیا ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بات کو ذرا سمجھنا، سمجھ کر اپنے دل و دماغ میں بٹھانا کہ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں
کہ جن کا جہاد کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو۔ ہمارے سلف صالحین نے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کے اوپر خود کو بھی کھڑا کیا اور اپنے صحابہ کرام کو بھی کھڑا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی جو آیات مختلف صورتوں کے اندر قرآن پاک میں جہاد کے حوالے سے اتری ہیں ان پر عمل کیا، خود سپریم کمانڈر بنے، سپاہ سالار بنے اور صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر نکلے، چاہے وہ ہلکے تھے، بوجھل تھے، غریب تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صدا آتی ہے فوراً نکل کھڑے ہوئے، نہیں دیکھا میرے پاس تلوار بھی ہے کہ نہیں، نیزہ بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مومنوں سے مخاطب ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو مومن کہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مخاطب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہاری رہنمائی ایسی تجارت کے اوپر نہ کروں کہ جس تجارت کے اندر نقصان نہیں ہے، گھاٹا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تجارت کا معاہدہ کیا مومنوں کے ساتھ، تو اس کا نفع، اس کا فائدہ وہ بھی ساتھ بتا دیا کہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا۔ ہل ادلکم علی تجارت، ایک ایسی تجارت ہے تنجیکم من عذاب علیم، کہ جو آپ لوگوں کو دردناک عذاب سے نجات دے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، تجارت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے پیغمبر کے اوپر ایمان لے آؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ یہ جہاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جب بھی مومنوں کو مخاطب فرمایا ہے نا، تو سب سے پہلے بھی اموالکم بولا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ خود تو جہاد پر نہیں جا سکتا، وہ مال پیش کر دے، مال پیش کرنے کے ذریعے وہ جو مجاہد اللہ کے راستے میں میدان مقتل میں کھڑا ہو کر کے کافروں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اجر دینا ہے وہی اجر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دینا ہے جس نے مال پیش کیا ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا وَأَلْسِنَتِكُمْ، مالوں کے ساتھ بھی کرنا ہے، جان کے ساتھ بھی کرنا ہے اور زبان کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی صلاحیتیں دی ہیں، آپ زبان کے ذریعے اشعار پڑھ کے جہادی لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ جب بھی کسی جگہ
پر بیٹھے ہوں، مجلس لگی ہو، وہاں تذکرہ مجاہدین کا ہو رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زبان کے ذریعے جہاد کرنے والوں کو بھی اجر پورا پورا دیا جائے گا، وہ بھی ایسی تجارت کے اندر شامل ہوں گے۔ اے اللہ، اگر ہم یہ معاہدہ تجارت کا اللہ تیرے ساتھ کر لیتے ہیں، ہمیں نفع کیا ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں پریشان نہیں ہونا، نفع بھی ساتھ بیان فرما دیا۔ اور کتنا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، جو بھی آپ لوگوں سے غلطیاں ہو گئی تھیں، خطائیں ہو گئی تھیں، اللہ کہتے ہیں معاف کر دوں گا۔ کتنا بڑا سودا ہے، اللہ اکبر۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ فرماتے ہیں ایسی جنت کے اندر داخل کروں گا کہ جس کے نیچے سے دودھ کی نہریں بہتی ہیں، شہد کی نہریں بہتی ہیں، اور آپ اس جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ہمیشہ کے لیے جنت آپ لوگوں کی ہو جائے گی۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اللہ نے آگے فرما دیا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، 17 رمضان غزوہ بدر، حق اور باطل کے درمیان جو معرکہ ہوا، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے تھوڑی وضاحت رکھنا چاہتا ہوں۔ آج ہم کہتے ہیں نا فلاں ملک کے پاس کیا ہے، وہ اگر کھڑا بھی ہو گیا تو سپر پاور رکھنے والے اس کو گھٹنوں پر لے آئیں گے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی پاک کلام، مقدس کتاب، اگر اس کے اوپر ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، اللہ فرماتے ہیں نکلیں آپ میرے راستے کے اندر، اسلام کے غلبے کے لیے نکلیں، اسلام کے دفاع کے لیے نکلیں، آپ ہلکے ہو بوجھل ہو نکل پڑیں، مدد انشاءاللہ آسمانوں سے آئے گی۔ کیسے؟ غزوہ بدر، اس کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ شام کی طرف سے ایک قافلہ آ رہا تھا کفار مکہ کا۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ اس کی قیادت کر رہا ہے۔ مدینے کے اندر خبر پہنچی، ابو سفیان 1000 اونٹوں کے ساتھ اپنا تجارت کا مال لے کر کے آ رہا ہے، اس نے اس راستے سے گزرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آج وقت ہے سرخرو ہونے کے لیے، آج وقت ہے حق اور باطل کے درمیان لڑائی کرنے کے لیے۔ اس طرح ابو سفیان قافلہ لے کر آ رہا ہے، اگر ہم اس قافلے کو حاصل کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی مالی قوت جمع ہو جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمومی سا اعلان کیا، پابند نہیں کیا۔ 313 مجاہدین نکلے، 2 اونٹ ہیں اور بلکہ 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، 313 کے پاس نکل پڑے۔ بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں، ابو سفیان کو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح بدر کے میدان میں مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ قافلے کو حاصل کرنے کے لیے اس نے فوراً خبر پہنچائی مکہ کے اندر کہ اس طرح مسلمان حملہ کرنے لگے ہیں، مدد کے لیے پہنچے۔
ادھر سے کفار مکہ بھی 1000 کی تعداد میں بہت بڑا لشکر لے کر، جنگی ساز و سامان لے کر کے وہ بھی میدان بدر کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ ابو سفیان وہ اپنا قافلہ بچا کر کے نکل جاتا ہے، وہ ان کو خبر دیتا ہے کہ میں محفوظ ہو کر نکل گیا ہوں، آپ واپس آ جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میدان کے اندر حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ کروانا تھا۔ ابو جہل کہتا نہیں لڑیں گے، مسلمانوں کی کیا مجال ہے، ہمارے قافلے کو روکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ یہ مٹھی بھر مجاہدین 313 ہیں، اے اللہ یہ میں لے کر آ گیا ہوں، اگر یہ آج ختم ہو گیا تو پوری دنیا میں قیامت تک تیرا نام لینے والا نہیں بچے گا۔ اے اللہ آج سرخ رو کرنا۔ اللہ نے بھی وعدہ فرمایا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، میرے اے نبی پریشان نہیں ہونا، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ اپنے صحابہ کرام کو لے کر میدان کے اندر آ جائیں، میری مدد آئے گی اور انشاءاللہ فلاں فلاں جگہ پر یہ جو کافر ہے اس کی لاش آپ کو ملے گی۔ میدان سج گیا ہے، معرکہ شروع ہو گیا ہے، اللہ کا وعدہ آیا، اللہ کی مدد آئی، اور جس جگہ کی طرف اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس جگہ پر اس کفار کے جو سردار ہیں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ معاذ اور معاوض چھوٹے بچے ہیں، صحابی رسول ہیں، آتے ہیں پتہ کرتے ہیں ابو جہل کون سا ہے، ہمیں اس کے بارے میں بتائیے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، اسلام کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، اللہ کو تو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، ہمیں بتائیں۔ جذبہ دیکھیں، چھوٹے بچے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں جو سامنے لڑ رہا ہے یہ ابو جہل ہے، فوراً دوڑے، اپنی تلوار نکالی اور اس کو تلوار کے ساتھ ڈھیر کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، بچے تھے، یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں یہ تو بہت بڑا جھری کمانڈر ہے، ان کا سربراہ ہے، ہم چھوٹے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ لیکن اللہ کا وعدہ تھا آپ نکلو، ہلکے ہو، بوجھل ہو، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اسلام کے غلبے کے لیے نکلنا ہے، میں انشاءاللہ مدد آسمانوں سے پہنچاؤں گا۔ کفار مکہ کو شکست ہوئی، معرکہ حق و باطل کے درمیان ایک اہم فیصلہ ہو گیا، اللہ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی، اور اس دن کے نام کو یوم الفرقان کے نام سے منسوب کر دیا کہ آج حق اور باطل کے درمیان بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے۔ خونی رشتے وہ آپس میں ٹکرا گئے، رشتہ توحید تھا، رشتہ جو اسلام تھا، اس کی خاطر خونی رشتے آپس میں ٹکرا گیا۔ اس میدان بدر کے اندر اللہ نے فیصلہ کر دیا، اسلام کے مقابلے میں خونی رشتے جو ہیں وہ حیثیت نہیں رکھتے، جو عقیدہ توحید پر ہے، جو توحید پر مضبوط ایمان رکھنے والا ہے وہ ہی مسلمان ہے، باقی رشتے یہ دنیا کے رشتے ہیں، یہ ختم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، رمضان کے ساتھ جہاد کا بڑا تعلق ہے، ہمیں آج اپنے ان مجاہدین کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے کہ جو 2.5 سال سے فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر تنہا کھڑے ہیں اور مضبوط ایمان ہے۔ پوری دنیا میں ٹیکنالوجی رکھنے والا بدماش اسرائیل اس کے سامنے وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں،
ان کے اپنے خاندان شہید ہو چکے ہیں، جنازے پڑھا رہے ہیں، اور اوپر سے یہ آیات پڑھ کے ایک دوسرے کو صبر کا دلاسا دے رہے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا نے ختم ہونا ہے، ابدی جو زندگی ہے وہ جنت کی زندگی ہے، آپ جنت میں چلے گئے ہو، انشاءاللہ ہم بھی آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ کتنا بڑا ایمان ہے، ایک باپ ہے، اس کے سارے بیٹے شہید ہیں، خود جنازہ پڑھا رہا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہمیں جنازہ پڑھانا نہیں آتا، جنازے کی دعائیں نہیں آتی، ہم امام صاحب کو تکلیف دیتے ہیں، آئے جی جنازہ پڑھائیں۔ امام صاحب کا اس کے ساتھ جتنا تعلق ہوگا اس نے اتنی سی دعائیں پڑھنی ہیں، لیکن جو دعائیں میں نے خود اپنے فوت ہونے والے مرد کے لیے یا عورت کے لیے مانگنی ہے، وہ امام صاحب نہیں مانگے گا۔ وہ جنازے بھی خود پڑھا رہے ہیں، کفن بھی خود دے رہے ہیں، کس لیے؟ صرف اور صرف بیت المقدس قبلہ اول کی حفاظت کے لیے، اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہے، اور کوئی مفاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا اور سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔